ویلکم بیک. خواتین حضرات، سفرناک میں ہم آج کریں گے تحصیل چونیا. یہ صوبہ پنجاب کے ایک مشہور اور قدیم ضلع قصور کی بڑی اہم تحصیل ہے. موجودہ شہر کے آس پاس پائے جانے والے ٹیلوں اور کھنڈرات سے اس تحصیل، اس علاقے کی قدامت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ چونیا بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ ہڑپا اور موہنجو داڑو. یہ شہر 6 مرتبہ برباد کیا گیا اور یہ شکل اس کی 7ویں شکل ہے. چونیا راجاؤں اور مہاراجاؤں کی سرزمین ہے. اس کی وجہ تسمیہ بھی کچھ ایسی ہے. 2 روایات ملتی ہیں کہ یہاں کا ایک راجا تھا جس کی بیٹی چنی کے نام سے چونیا پڑا اور یہی اس شہر کی وجہ تسمیہ بنی. اور دوسری روایت کے مطابق ایک راجا چونی لال ہوا کرتا تھا. چونی لال نے اس علاقے کی تزئین و آرائش اور ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی محنت کی، چنانچہ اس کے نام سے چونیا پڑ گیا. یہاں کے آثار قدیمہ میں سب سے مشہور راجا ٹوڈر مل کی بارادری ہے، پھر ہے کلا روپا سنگھ، پھر سرائے دھنپت رائے، پھر ہے دیوی دروازہ. دیوی دروازے کے علاوہ 7 بڑے دروازے موجود ہیں جو فصیل بند شہر کا نقشہ پیش کرتے ہیں. چونیا بھی اپنی 2 مصنوعات کی وجہ سے پچھلی صدی تک بہت مشہور رہی ہے. ایک تلواریں، دوسرا توپیں، یعنی ڈھلائی کا کام. آفتاب صاحب، یہاں پہ ایک جنگل ہے بڑا مشہور، انسان کا بنایا وہ قدرتی جنگل نہیں ہے، چھانگا مانگا. مین میڈ جو 3-4 بہت بڑے جنگلات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک چیچا وطنی ہے جی. یہ بہت بڑا جنگل ہے. پھر اس جنگل کے اندر ایک مصنوعی جھیل ہے، بڑی خوبصورت مہتابی جھیل. اور ایک بڑی پیاری چھوٹی ٹرین چلا کرتی ہے، آج بھی چلتی ہے. گو کہ اس کا بیڑا غرق کرنے میں وہاں کی لوکل ٹمبر مافیا کا بہت بڑا رول ہے. اور یہی وہ ٹمبر مافیا ہے جس کی پشت پناہی وہاں کے بڑے بڑے سیاسی رؤسا کرتے ہیں. سر، اس جنگل کی کوئی اور خاص بات؟ اس کا شہد، انتہائی شاندار لاجواب شہد. یہ 2 مقامات ہیں جہاں کے شہد پنجاب کے اندر بڑے لاجواب ہیں. ایک چھانگا مانگا کا شہد اور دوسرا چکوال کا. چونیا کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہ مغلیہ دور سے بھی پرانی شکارگاہ ہے. راجا جے پال تھا یہاں کا بڑا مشہور راجا، اس کی شکارگاہ تھی چونیا. پھر جنجوؤں کی حکومت کے بعد محمود غزنوی نے اسے اپنی شکارگاہ کے طور پہ استعمال کیا. یہ بارے دوآب کے ساتھ والا علاقہ ہے. ایکچولی دریائے بیاس اور ستلج کے درمیان بہت سرسبز و شاداب چراگاہ ہے. اب تو شاز ہی کوئی جانور ملتے ہیں وہاں پہ. پرندے آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کو بھی سینچوری جس طرح فراہم کی جانی چاہیے تھی، ان کی نگہداشت جس طرح کی جانی چاہیے تھی، محکمہ وائلڈ لائف نے وہ انصاف نہیں کیا. پرائیویٹ پریزرویشنز جن لوگوں کی ہیں وہ لوگ بڑے باکمال ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. بھائی پھیرو میں اس کے بالکل قریب ایک بہت بڑی رکھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ ہے وہ کمرشل ادارہ جس میں جانور پرندے محفوظ ہیں اور شکار کی اجازت دی جاتی ہے، بڑا معاوضہ لیا جاتا ہے ان سے اور وہ پیسے ان کی نگہداشت پر لگتے ہیں. سر نیپولین بھی چونیا آیا سی. اس حماقت کی شان نزول کیا ہے؟ نیپولین اتنے تیری پھپھی نو ملنا آیا. نیپولین کا تعلق کس ملک سے تھا؟ واٹرلو سے. واٹرلو ہے بیلجیم میں. نیپولین تھا فرانس کا اور پیدا ہوا تھا اٹلی میں. یہ سفر کرتا رہے. چونیا کے مشاہیر میں سر فہرست راجا ٹوڈر مل ہے. یہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا. اس کے خزانے کا انچارج فائنانس منسٹر تھا. اچھا جی، سیاسی شخصیات میں سردار عارف نقی، سابق وزیر اعلی پنجاب، پھر سردار حسن اختر موکل ڈیپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے اور ہمارے بڑے پیارے بڑے عزیز دوست ہیں.
अच्छा जी, चूनिया की सौगातों में सानू होशते आई और तुम्हें ये जानकर इंतहाई अफसोस होगा क्यों जी? कि ये कोई मिठाई, कोई पकवाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये एक सब्जी है, सैलड है, इसको वंगा कहते हैं। सामने वाले भी दस दो जी वंगा है कि बला है। वंगा ये खीरे और ककड़ी की तरह एक सब्जी है जो बहुत खुश जायका, मीठी और शीरी नहीं होती, जी। खुश जायका। जिस तरह खीरे का एक खास फ्लेवर है, हाँ जी, ककड़ी का, तरों का, तर जिसे कहते हैं, बड़ा लाजवाब फ्लेवर है, उसी तरह ये वंगा है और ये इन्हीं इलाकों में पाया जाता है। वाह। जिस तरह कपास के खेतों में एक चीज होती है चिब्बड़, हाँ जी, हाँ चिपड़। जी, हाँ जी। कभी सुना है? बड़ा था चिपड़ का मुंह। और चिब्बड़ नहीं है, चिब्बड़ है, चिब्बड़। चिपड़ है, चिपड़। और चिपड़ का सेरा लिया। सर इतने कोई मिठाई की दुकान नहीं। नहीं है, बेशुमार हो। इतने मिठाई लेने जाना तलवार काट ले। देखो मंगे तो तोप च भर के चला दे। यहाँ की कोई सौगात, कोई मिठाई, कढ़ाई, कोई लड्डू, कोई परांठा, भुखी रहती पत्थर खाते ने इतने लोग। केड़ा राजा सी पहला यार, राजा टोडर मार, टोडर मारे की रोजे रखता। वंगा कितने कितने इस्तेमाल होता जी सैलड च? ये बाज चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सैलड में से, खीरा है, खीरा सैलड में इस्तेमाल होता है। आप जैसे भुट्टे हैं, भुट्टे जी, अब भुट्टे खरबूजे की फर्स्ट कजन्स हैं, अच्छा। लेकिन मीठी नहीं होती, इसके बावजूद इंतहाई लजीज होती, वाह। नमक लगा के खाते हैं। हाय हाय, वो तो नींबू नींबू। फुटा देते नींबू पा के मैं दे। फिर ऐसी एक चीज होती है जो सिर्फ गुजरात के आसपास दुआबे के इलाके में पाई जाती है, तरीनी। हाँ हाँ, एतरीनी एक लंबा सा फल है, जिस तरह मतलब है कि सस्ता सा गरमा, जिसे आप कह सकते हैं, गर्मे दी सिस्टर। गर्मे की सिस्टर कह सकते हैं, और सस्ती, बड़ी सस्ती। कोई शैल है भी तो नहीं, सानू फरा फरा के वड्डिया कर ले। अच्छा जी, तहसील चूनिया के मशहूर दो शहर जो हैं, उनमें से एक है कंगनपुर। जी। कंगनपुर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है और इसकी वजह तस्मिया भी रानी कंगना है। ये राजा सतपाल की बेटी थी। वाह वाह, बड़ा लाजवाब कैरेक्टर है और इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। माशाअल्लाह। कहा जाता है कि इसकी कब्र बुरेवाला के इलाके में। दूसरा शहर है ठींग मोड़, उसको कहते हैं ठींग मोड़। ये चूनिया का सारा इलाका ऊंचा नहीं बने। चूनिया बजाते खुद बहुत ऊंचे टिब्बे पर वाक़ है। बता दे। ठींग मोड़ का नया नाम मंडी अहमदाबाद है। ये ठीक मोड़ किसके ऊपर नाम था? रानी ठीक थी इधर।